السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بالوں کے رنگنے کے حوالے سے ہمارا یہ مسئلہ چل رہا تھا، تو پچھلے کلپ میں ہم نے یہ وضاحت کر دی کہ بالوں کو رنگنا چاہیے اور سیاہ خضاب سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیل تو ابھی مزید آگے آئے گی کہ کالا رنگ بالکل حرام ہے، اس میں بالکل لچک نہیں ہے کہ کوئی شخص احادیث کی موجودگی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود سیاہ رنگ استعمال کرے۔ اب کون سے رنگ استعمال کرنے چاہیے اور جائز رنگوں میں سے کون سا رنگ افضل ہے، ہم اس بحث کی طرف آتے ہیں۔ تو شرعی دلائل کی روح سے جو احادیث مرفوعہ ہیں ان سے سفید بالوں کو سرخ، زرد اور سنہری کلر، سرخ اور سیاہ رنگ اتنی مقدار میں ملایا جائے کہ براؤن کلر بن جائے، سنہری کلر بن جائے، تو ان تین رنگوں سے بال، سر کے، داڑھی کے، مونچھوں کے رنگنا جائز ہیں۔ اس اباحت میں مرد و زن دونوں یکساں شریک ہیں۔ یہ نہیں کہ عورتیں سیاہ خضاب استعمال کریں، مرد نہیں کر سکتے، مرد کریں عورتیں نہیں کر سکتے، ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ تین رنگ ہی ہیں شرعی نصوص کی روح سے جن کی اباحت درست ہے اور جو جائز ہیں۔ سفید بالوں کو کالی مہندی یا سیاہ کلر سے رنگنا حرام ہے، جس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ تو خواتین و حضرات کو ان تین رنگوں تک محدود رہنا چاہیے۔ ایک سرخ رنگ جسے ہم لال مہندی کہتے ہیں، دوسرا زرد رنگ ہے، اور تیسرا ہے سرخ اور سفید رنگ کو ملا کر ایک سنہری براؤن کلر بن جائے، تو یہ تین کلر جائز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریری احادیث سے انہی رنگوں کی رخصت ہے۔ باقی احادیث نبویہ سے مرفوع احادیث، قولی، فعلی، تقریری کسی حدیث سے قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ کوئی شخص، کوئی عالم فاضل، کوئی علامہ سیاہ کلر ثابت نہیں کر سکتا احادیث سے۔ تو احادیث کی تین قسمیں ہیں، قولی، فعلی، تقریری۔ تو ان تین اقسام سے کوئی سیاہ خضاب استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کسی صحابی نے کیا، تابعی نے کیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہے، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہوا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد کوئی شخص کوئی عمل کرے تو وہ ہمارے لیے نہ حجت ہے، نہ وہ دین کا حصہ ہے، اور جب کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف آئے گا تو اسے تو بلا چون چرا اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں۔ تو بہرحال پہلا رنگ جو شرعی طور پر جس کی اباحت ہے وہ ہے سرخ مہندی، لال مہندی۔ اس کا استعمال قولی احادیث میں سرخ اور سنہری رنگ استعمال کرنے کی ترغیب ہے، اور اس کی دلیل مسند احمد میں 5ویں جلد 264 نمبر صفحہ، شعب الایمان بہقی میں 5987 نمبر روایت ہے، طبرانی کبیر 8ویں جلد 236 نمبر صفحہ، 7964 نمبر، 7964 نمبر روایت، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 1245 نمبر روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مشیخۃ من الانصار بیض لحاہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار قبیلے کے کچھ بزرگ افراد کے پاس سے گزرے، بوڑھے لوگوں کے پاس سے جن کی داڑھیاں سفید تھیں، تو آپ نے انہیں کہا، یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، حمروا وصفروا، داڑھیوں کو سرخ اور زرد کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ تو یہ ترغیب تھی، اور اس میں دو رنگوں کی آپ نے اجازت دی، ایک سرخ رنگ کی اور دوسرا زرد رنگ کی۔ دوسری دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرخ رنگ استعمال کیا ہے، صحیح بخاری میں 5897 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ بن موہب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، دخلت علی ام سلمۃ
فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مخضوبا. میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے ہماری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بالوں میں سے کچھ رنگے ہوئے بال نکالے. تو ابو نعیم نے ہمیں کہا نصیر بن ابی الاشعث نے ابن موہب سے روایت کیا ہے کہ سلمہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ بال دکھائے تھے جو سرخ مہندی سے رنگے ہوئے تھے. تو مطلب آپ نے سرخ رنگ استعمال کیا ہے اور پیچھے آپ نے سرخ رنگ کی ترغیب بھی دی تھی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فعل بھی ہے اور آپ کی قولی حدیث سے آپ کا حکم بھی ثابت ہو گیا. باقی آپ کی فرمان کے اس اتباع میں کہ صحابہ نے بھی یہ رنگ استعمال کیا ہے. سرخ رنگ سے بارنگنے والے صحابہ کی تفصیل درج ذیل ہے. پہلے صحابی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں مروی ہے، بیان کرتے ہیں وقت تازابہ عمار و بالحناء بحتن. یہ صحیح مسلم میں 2341 نمبر روایت ہے. بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالص سرخ مہندی کا خضاب لگایا. انہوں نے سرخ کے ساتھ سیاہ بھی استعمال نہیں کی، خالص سرخ رنگ کی مہندی لگایا کرتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا اسماعیل بن ابی خالد احمسی ثقہ تابعی بیان کرتے ہیں رأیت انسا یخضب بالحناء، کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ سرخ مہندی کے ساتھ بال رنگتے تھے. یہ اثر مصنف ابن ابی شیبہ 25007 نمبر حدیث ہے، سند اس کی صحیح ہے. اسماعیل بن ابی خالد احمسی ثقہ تابعی راوی ہیں، بیان کرتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی 25012 نمبر روایت، سند اس کی صحیح ہے. کہتے ہیں رأیت انس بن مالک و عبداللہ بن ابی اوفا و خضابہما احمر، میں نے سیدنا انس اور سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما کو دیکھا، ان کا خضاب سرخ تھا. تو سرخ خضاب بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کی شرعی طور پہ اجازت ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. تو اس لیے یہ ایک جائز کلر ہے، اس کو لگائیں، ثواب بھی کمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ثواب بھی ہے اور کوئی پریشانی بھی کوئی نہیں. تو یہ عمل درست ہے، جائز ہے. اس کا استعمال سرخ رنگ کا استعمال ڈڑلے سے کر سکتے ہیں، اس میں نہ کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ شبہ ہے، اور نہ کسی قسم کی ہیرا پھیری کرنے کی انسان کو جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے. تو یہ بالکل جائز کلر ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.